أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس شخصیت اور جس ہستی کے بارے میں تذکرہ کرنے والے ہیں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد قرآن مجید نے جس قدر شان کے ساتھ اور جس قدر فضیلت اور اہمیت کے ساتھ اس ہستی کا تذکرہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کو قرآن مجید نے مومنوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے اور ان کی سیرت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں مقام، مرتبہ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت ہستی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کاوش اور کوشش دین کے لیے کیا تھی؟ اس کا تذکرہ تو ہم اگلے خطبے کے اندر انشاءاللہ کرنے والے ہیں، لیکن آج کے خطبے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر جو ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو صفات ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس کو آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے اندر قانت کا نام دیا ہے، قانتا للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مطیع اور فرما بردار تھے۔ حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے۔ حنیف کا معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ایک طرف کو جھکا ہوا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ نے حنیف قرار دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بالکل جھکے ہوئے تھے ایک طرف کو، اور شرک سے، کفر سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بالکل بیزار تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق بابل شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، اور یہ بات صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس پر شہادت موجود ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ آزر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید کو جھٹلانے والی بات ہے، یہ حدیث صحیحہ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ بھئی یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک نبی ابراہیم علیہ السلام کا باپ کسی غلط رستے پہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے،
نہ سنت کے اندر آیا ہے کہ پھر آپ کو تعویل کرنی پڑے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا بلکہ تارخ تھا۔ تو تارخ اسی بندے کا لقب تھا، آزر نام تھا، تارخ لقب تھا، یا تارخ نام تھا، آزر لقب تھا۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر اذ قال لأبیہ آزر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا۔ بھئی عربی زبان اتنی تنگ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ایسی کم نہیں کہ عربی کے اندر چچا کے لیے عم کا لفظ موجود ہے، عین میم عم کا لفظ موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے بار بار تذکرہ کیا اور کئی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ کیا، اور اب کا لفظ بولا یا آبات کا لفظ بولا، اور کبھی بھی عم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ عربی زبان کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے کہ جس کو بار بار قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر تذکرہ کیا جائے۔ تو بعد میں کچھ لوگ بنی اسرائیلی روایات کی وجہ سے اور تحریف شدہ، تبدیل شدہ، اور جس کے اندر کرپشن کر دی گئی ہے، اس توریت و انجیل کی بنیاد پر قرآن مجید کے انکار کرتے ہوئے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا مانے۔ بہرحال یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقا ابراہیم علیہ السلام اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملیں گے، اور آزر کے چہرے کے اوپر سیاہی ہوگی اور گرد و غبار سے اٹا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کو کہیں گے الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا لا تعصنی، کہ اے باپ میری نافرمانی نہ کرو۔ یہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ تو آگے سے آزر کہے گا آج مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، آج کے دن ابراہیم جو کہو گے میں مانوں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھیں گے، اے اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا اللہ تخزینی یوم یبعثون، کہ تو مجھے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اے اللہ وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْذَ مِنْ أَبِي، اے اللہ قیامت کے دن اس سے بڑی کون سی رسوائی ہے میری کہ میرا باپ جو ہے وہ اس حالت کے اندر جہنم کے اندر جا رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، آپ ملت ابراہیم کے امام ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے یہ سارے اوصاف موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ اور آزر کافر تھا، کفر پر موت ہوئی تھی اس کی۔ پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا کریں گے کہ اس کے باپ آزر کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا، جس جانور کی شکل دے دی جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے نیچے دیکھو، پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو وہ کیچڑ کے اندر لت پت ہوگا، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پہ پرورش پائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بعثت عطا کی، وہ نبی تو اپنی پیدائش سے پہلے بھی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر وہ پہلے سے نبی ہوتا ہے، ہاں اس کو اطلاع نبوت کی اس وقت آتی ہے جب فرشتہ آ کے اس کو اللہ کی وحی دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو پیغام سنایا، باپ نے گھر سے نکال دیا، یہ تذکرہ ہم اگلے خطبے کے اندر کریں گے۔ پھر قوم کے سامنے لے کر گئے، پھر بادشاہ کے سامنے گئے، پھر ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، پھر آگ کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام سلامت نکلے، اور پھر
وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کی اور مصر سے آگے شام اور بیت المقدس ایلیا کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ہو گئی کہ ان کا باپ آزر تھا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، توحید کو، ایمان کو، اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو آج کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اگر کسی کو اپنا خلیل قرار دیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 125 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چن لیا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں سے سوال کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے اتقاہم، جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس بارے میں سوال نہیں کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں نہیں سوال کر رہے تھے، آپ بتائیے۔ دوسرا سوال کیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یوسف علیہ السلام جو کہ ایک نبی یعقوب کے بیٹے، یعقوب ایک نبی اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق اللہ کے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے ایک اور حدیث کے اندر اس نسب نامے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ لوگوں میں عزت و شرف والا خاندان یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ یہ یوسف بھی کریم ہیں، ان کے باپ یعقوب بھی کریم ہیں، ان کے والد اسحاق بھی کریم ہیں، اور ان کے والد ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے کریم اور معزز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں دنیا والوں میں سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن خلیل ایک ہو سکتا ہے دوسرا نہیں۔ ولیکن اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو مجھے اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے بعد میں کسی کو خلیل چنوں۔ اگر اللہ کے بعد دنیا والوں میں، انسانوں میں مجھے کسی کو خلیل چننے کا اختیار ہوتا تو میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو اللہ کے خلیل ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ سورہ احزاب کا واقعہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اپنے بیٹوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے ان کلمات کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب پر جب گئے، خندق
10 بڑے بڑے لشکر مدینہ کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے آئے، اور اس موقع کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا کہ جب منافقین یہودی کہہ رہے تھے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی ہے، انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب غزوہ احزاب کے اندر منافقین یہودی کہنے لگے کہ سارے عرب کے مشرکین قبیلے مل کر تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، مسلمان نہیں ڈرے، فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اللہ سے بہتر کوئی کار ساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بہتر مدد کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ کلمات مصیبت سے بڑی مصیبت، اب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی کر دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان کی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اشک من ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے قریب ہم ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نحن احق بالشک من ابراہیم۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اگر ہمیں شک نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو تو شک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر شک ہوتا تو ہمیں ہو جاتا، اگر ہمیں نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو تو شک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی بات ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک کریح، ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، کینہ پرور، ایک چھوٹا سا جانور، کیڑا مکوڑا ایسا تھا جو آگ کے اندر دور سے پھونکے مارتا تھا۔ اس کی پھونک سے آگ بھڑکنے والی نہیں تھی، لیکن اپنا کینہ تو دکھا دیا نا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اس کو ایک ضرب کے ساتھ مارے گا، ایک ضرب مارے اور مر جائے، اس کو پوری 100 نیکیاں ملیں گی، اور وہ ہے چھپکلی۔ اس کے پھونکے مارنے کی حدیث یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یہ پھونکے مارتی تھی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اپنا کینہ، ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اب اس کو کوئی بندہ ایک ضرب سے مارے، ضربۃ واحدۃ، ایک ضرب سے مارے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری 100 نیکیاں ملتی۔ ہم جب مدرسے کے اندر ہوتے تھے، ہمارے ایک استاد تھے ابو سیف جمیل صاحب، مدینہ شریف کے فاضل تھے۔ چھٹی ہوتی تھی جمعے کو، جمعرات کو، تو ایئر گن پکڑ کے نکل جاتے، پورے جامعہ کے اندر، بہت بڑا جامعہ تھا، پورے جامعہ کے اندر چھپکلی کو مار،
اگر وہ تڑپتی تھی نا پاؤں مارنے لگتے، کہتے نہیں ایک ضرب نہ دوجا نہیں مارنا، 100 نیکی دیتے لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ شکار بھی ہو سکتا ہے، اس پہ نیکیاں بھی ملتی ہیں بہت زیادہ. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اللہ کے کتنے مطیع تھے، بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی. کتنی؟ 80 سال. ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنا ختنہ کریں. یعنی پہلے اس تہذیب کے اندر، ثقافت کے اندر ختنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حدیث کے اندر ملتا ہے اول من اختتن ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے انسانیت میں جس نے ختنہ والی سنت ادا کی ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ختنہ کریں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا اتنا شوق تھا، اس کے لیے کوئی مناسب آلہ بھی نہیں دیکھا. قدوم، تیشہ، اسی کے ساتھ اپنا ختنہ کر دیا اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذرا برابر بھی دیر نہیں کی. 80 سال کی عمر کے اندر حکم ملا، اسی وقت ختنہ کر دیا. جو ہتھیار، جو آلہ ہاتھ کے اندر ہے اسی کے ساتھ ختنہ کر دیا، قدوم، تیشے کے ساتھ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، جب باپ نے گھر سے نکال دیا عراق کے اندر، قوم والے دشمن بن گئے، بادشاہ نے آگ کے اندر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کے مصر کی طرف ہجرت کرنے کے لیے چل پڑے. مصر کے اندر پہنچے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہاں پر ایک جابر بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرعون ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فرعون. فرعون ایک لقب ہے، فرعون ایک بندے کا نام نہیں ہے. جس طرح آپ اپنے جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کو صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں، تو اسی طرح فرعون ایک لقب تھا جو مصر کے حکمرانوں کے اوپر بولا جاتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دور کا کوئی فرعون تھا، قبطی تھا اور حکمران تھا مصر کے اوپر. بہرحال مالکن من الملوک یا جبار من الجبابرہ کے لفظ آئے ہیں. بڑا جابر کو ظالم تھا. اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدہ سارہ کو دیکھا اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کے اوپر اس کی میلی نظر پڑی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کو جب اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا تو سیدہ سارہ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا. اپنا اپنا ذوق ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں نے اس قصے سے یہ سیکھا ہے کہ ابراہیم خدا کے وہ بندے تھے کہ ایک وقت ان کی زندگی کے اندر اس طرح کا نازک بھی آیا تھا کہ رب کی توحید کے لیے ان کے گھر کی عزت بھی داؤ پہ. انسان آگ میں کود جاتا ہے، مشکل ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، مال قربان کر دیتے، لیکن میرا خیال ہے کسی معزز آدمی کے لیے گھر کی عزت عورت سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں. یہ نازک مرحلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں گزرا. ایسے ہی اللہ نے خلیل نہیں کہا اور اس طرح کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام وضو کر کے نماز پڑھے. سیدہ سارہ اس فرعون یا اس ظالم بادشاہ کے سامنے گئی. حدیث صحیح بخاری کی پڑھ رہا ہوں. جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتی ہیں، اللہ تو جانتا ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی نے میرے جسم کو چھوا نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا. ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں.
ادھر سیدہ سارہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اپنی پاک دامنی کا واسطہ دیکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہی. اس نے ارادہ کیا اور وہ تڑپنے لگا. سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر کے کہتی ہیں اللہ اگر یہ مر گیا تو یہ اس کے قوم والے سارے کہیں گے میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس کو چھوڑ دے. وہ پھر صحیح ہو گیا. دوسری دفعہ اس نے ایسا ہی کیا. سیدہ سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی انہی الفاظ کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے شوہر کے علاوہ میرے جسم کو کسی نے نہیں چھوا. اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا. وہ پھر تڑپنے لگا، مرنے والا ہو گیا. سیدہ سارہ نے کہا یا اللہ مر گیا، اس کی قوم کے لوگ کہیں گے میں نے اس کو قتل کر دیا، یا اللہ اس کو چھوڑ دے. بہرحال تیسری دفعہ جب ہوا نا تو اس نے کہا، باہر نکل کے ان کو کہتا ہے ارسلتم الی شیطانا، تم نے پتہ نہیں کیا بلا میرے پاس بھیج دی ہے. یعنی اس خبیث کے یہ الفاظ تھے. بہرحال اس نے سیدہ سارہ کو چھوڑ دیا، سیدنا ابراہیم کو بھی چھوڑ دیا. اور آجر، صحیح بخاری کے اندر لفظ آئے ہیں آجر، ایک روایت کے اندر لفظ آتے ہیں ہاجر. یا تو اپنی بیٹی یا پھر اپنی باندیوں میں سے ایک باندی ہاجر، جس کو لوگ ہاجرہ پڑھتے ہیں، وہ بطور ہدیہ کے، بطور تحفہ کے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچایا ہے، یہ کوئی بڑی وہ اللہ والی ہے یا کوئی اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، تو لہٰذا اس نے نا سیدہ ہاجر بطور تحفہ کے سیدہ سارہ کو دی. وہی سیدہ ہاجر کو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کروا دی، اور اسی سیدہ ہاجر سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا. سیدہ ہاجر قبطیہ تھی، مصریہ تھی، اور سیدہ سارہ عربی النسل تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد تھی. ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف سفر کیا. کتنا ٹائم ہوا؟ 3 منٹ 28. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی طرف کئی سفر کیے. ان کے تقریباً 6 سفر یا 8 سفر محدثین نے، مورخین نے ذکر کیے ہیں. ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے جس سفر کا پتہ چلتا ہے وہ یہی سیدہ ہاجر یا آجر ام اسماعیل، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ ہاجر یا سیدہ آجر کو اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے. کھجوریں تھی، پانی کا مشکیزہ تھا، بیت اللہ الحرام کی بنیادیں مٹ چکی تھی. بیت اللہ موجود تھا، اس کی بنیادیں مٹ چکی تھی، اور مکہ میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آس پاس رہتا ہی نہیں تھا. وہاں پر رکھا، ابراہیم علیہ السلام چل دی. سیدہ ہاجر نے آگے سے پوچھا میرے سر کے تاج، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیوں چھوڑ کے جا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا، چلتے گئے. کہا نہ یہاں پر کوئی بندہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی دانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے. ایک جنگل بیابان کے اندر مجھے چھوڑ کے جا رہے، چھوٹے سے بچے کے ساتھ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بول کے کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کے اندر سر ہلایا. اس بابرکت بی بی نے کہا، وہ بھی اللہ کی کتنی مطیع و فرما بردار تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے. سیدہ ہاجر وہ کھجوریں کھاتی نہیں، پانی پیتی نہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی نہیں. آخر کھجوروں نے ختم ہونا تھا، پانی نے ختم ہونا تھا. پانی ختم ہو گیا،
کھجوریں ختم ہو. سیدہ سارہ، سیدہ ہاجر وہ پیاسی ہوئیں، اور اس پیاس کی وجہ سے بچے کو بھی پیاس لگی. بچے نے تو ماں کا ہی دودھ پینا ہے، ماں پیاسی ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا تو بچے کو کیا ملے گا؟ بچہ بھوک کے ساتھ بلبلانے لگا. اس وقت سیدہ ہاجر ام اسماعیل صفا کی پہاڑی سے چلی اور نیچے وادی گہرائی آ جاتی تھی، وہاں پر ذرا تیز دوڑی، بچے کو ادھر لٹایا کہ کوئی دیکھوں. مروہ پہ چڑھ گئی، دیکھا کوئی انسان، کوئی بلائی، آواز دیا کوئی ہے، کوئی بھی نہیں. واپس پھر جب وہ نیچے اترتی بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا، پھر تیز دوڑتی. پھر جب چڑھائی کے پہ چڑھتی سیدہ سارہ آرام سے بچہ نظر آ جاتا. 7 چکر سیدہ حاجر. میں حدیث پڑھاتے ہوئے اس طرح ترجمہ کرتا ہوں، آج تک کی پڑھا نہیں ہے، یہ میرا ترجمہ ہے. میں طلبہ کو کہتا ہوں تواڈے سامنے پنجابی چ بیان کرنا، یہ دنیا میں دوڑنا کوئی عبادت نہیں ہے. دنیا چ دوڑنا کوئی عبادت، دوڑنا کوئی عبادت ہے؟ بندہ دوڑ کے ادھر جائے، دوڑ کے، یہ کوئی عبادت ہے دنیا چ؟ پر نماز پڑھ رہا ہے بندہ، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، یہ تو عبادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کی ماں سیدہ ہاجر کی یہ ادا کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے مردوں کے حق ہے اس دوڑنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن اور عبادت قرار دے دیا کہ وہ یہاں پہ دوڑی تھی. آپ کو اس واقعے کو یاد کر. پھر وہ زمزم آیا، فرشتے کی آواز آئی، زمزم نکلا. سیدنا اسماعیل کی ایڑیوں سے سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ارد گرد منڈیر بنانے لگی اور اس کو کہتے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ کاش کہ اسماعیل کی ماں اس کو نہ ٹھہراتی، منڈیر نہ کرتی، تو یہ پانی اتنا بہتا جس طرح چشمے بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں جس طرح. بہرحال یہ سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک بہت بڑی کرامت اور معجزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک اور بات جو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کل قیامت کے دن جتنے بھی لوگ اٹھیں گے نا، سب لوگ بے لباس ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا لباس نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو کرامت کے طور پر جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا لباس عطا کریں گے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا خیر البریہ. حالانکہ یہ بات اس کی بالکل 100% ٹھیک تھی، لیکن محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے افضل ہستی. حالانکہ اس کی بات حقیقت میں ٹھیک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا ذاک ابراہیم علیہ السلام. مجھے خیر البریہ مجھے نہ کہو، یہ تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر معراج والی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کا مقام دنیا کے اندر دیکھیے، آخرت کے اندر فرمایا 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس مجھے لے جایا گیا. 7ویں آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے جبریل نے کہا، پوچھا گیا کون ہے، میرا نام بتایا گیا، رسول ہے، ہاں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. ان کو اطلاع دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، ہاں. دروازہ کھلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا آنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام. یار یہ جذبات ساتھ نہیں رہے، پتہ نہیں کیا ہستی تھے ابراہیم علیہ السلام.
جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کی اتنی تعریف کی ہے، وہ کیا ہستی ہوں گے یار ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیم پر ایسے استقامت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باقی انبیاء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ نبی پاک نے فرمایا میں سامنے ابراہیم علیہ السلام، میں نے جا کے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحباً اہلاً و سہلاً مرحباً بابن الکریم والنبی الکریم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں معزز نبی اور اپنے پیارے بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیث سے جس نبی سے ملاقات ہوئی، سیدنا عیسیٰ سے، سیدنا موسیٰ سے، ان کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ پتہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ دیکھنا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شکل و صورت میں سب سے زیادہ مشابہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی مشابہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حسن و حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کر رہے ہیں۔ یار کتنی نسبتیں، کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کو بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک روایت کے اندر اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حسن و حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے اور ساتھ کہتے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ معراج میں نے دیکھا 7ویں آسمان پر بیت المعمور، یہ دنیا کے اندر ایک بیت اللہ ہے جس کا طواف انسان کرتے ہیں، ایک 7ویں آسمان پر بیت اللہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ نبی پاک نے فرمایا میں جب داخل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس چھوٹے بچے بیٹھے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے چھوٹے بچے ہیں جو چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کے اندر دے دیتا۔ آخری بات کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری اولاد پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں پیدا ہوئیں، آخری اولاد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، حدیث پھر صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولد لی اللیلۃ ولد، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ محبت کی بات آگے ہے، وَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ پیار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انِتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائی ہوئی ملت کو، اس گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا۔ یہ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سیرت۔ میں آج بہت سارے حصے پیش کرنا چاہتا تھا، بہت ساری چیزیں رہ گئیں۔ اگلے جمعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ بات کریں گے، جو ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھے گی۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ابراہیمی ہیں، کیا ہمیں ان اعمال کے ساتھ قربانی کرنے کا حق ہے؟ اگر قربانی کرنے کا حق ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی اعتقادی، اپنی عملی، اپنے رویے اور اپنے نظریے کی نسبت جوڑ کر ہم قربانی کریں۔ یہ اگلے جمعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر زندگی عطا فرمائے، اور اسی ملت پر اللہ تعالیٰ ہمیں وفات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔